تو چوئی صاحب آپ بھی کمنٹ کریں، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلی جو بھی حکومت ہوگی وہ تحریک عدم اعتماد والا سین تو نہیں ہو سکا اور شاید نہ ہو سکے. جو اطلاعات ہیں کہ لندن سے میاں صاحب شاید وہ نہیں چاہتے کہ عدم اعتماد ہو بیچ میں اور سیدھے الیکشن وہ چاہتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کسی بھی پارٹی کا حق بنتا ہے کیا صورتحال سر؟ کیا یہ پھر آپ کیوں سیدھی بات کیوں نہیں کرتی ہیں آپ کہ یہ پھر سہولت کار ہوئے حکومت کے؟ تو وہ اگر ان کو گرانا نہیں چاہتے ہاں تو جو بھی گرانا نہیں چاہے گا، ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو آپشنز ہوتا ہے، جہاں پہ جس وقت وہ ویک دیکھتی ہیں کسی اپنے مخالف کو تو وہاں پہ وہ اٹیک کرتی ہیں. تو وہ سیاسی شہادت بھی تو نہیں دینا چاہتے؟ نہیں، شہادت نہیں ہے اس وقت. ہاں پھر اس وقت تو بوجھ ہے، اتارنے والی بات ہے. اب سیاسی شہادت کون سی؟ مثلا کل اگر چودھری صاحب فواد چودھری صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 روپے کی دوائی 7 روپے کی ہوگی تو کوئی قیامت آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں احساس نہیں ہے. وہ یہ مان رہے ہیں کہ کم از کم خود مان رہے ہیں کہ 133% دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے بدلنے سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں؟ نہیں، دیکھیں نا، آپ کے پاس جب پیپلز پارٹی کو تو ایک بہت بٹر ایکسپیرینس ہے مشرف کے فوری بعد. نون لیگ کو کمپیریٹیولی چیزیں اس طرح سے نہیں ملی. ہم جب آئے تھے اس وقت بھی ایک جیسے اب کورونا کی وبا ہے ویسے ہی عالمی معاشی بحران تھا، جس میں امریکہ جیسی معیشتیں جو لڑکھڑا آ گئی تھی اور دنیا کے اندر، اور ہماری معیشت جو تھی وہ 0.40 پہ چلی گئی تھی جو ایکچوئل جو گروتھ تھی. اور پھر آپ کو پتا ہے آٹے کی تقسیم یہی کیفیت تھی، گندم نہیں تھی. آپ یہاں پہ لاہور میں بجلی نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں تھی. پھر ٹرن اراؤنڈ ہوا. آپ اگر ایکسپورٹس کو دیکھیں تو وہ 25-25.5 ارب ڈالر سے اوپر چلی گئی تھی. اگر آپ ریمیٹنسز کو دیکھیں تو 120% اضافہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بدل دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو بدل دیں. ہر ایک کی پالیسی ہوتی ہے. اگر آپ پالیسی کو جو ان کی پالیسیز تھیں انہوں نے سمر دیے ہیں. ابھی مجھے آپ کا جو لڑکا ہے وہ بتا رہا تھا کہ میں 7-8 ہزار روپے کا راشن لیتا تھا اس سے پہلے، اب 20-22 ہزار روپے کا مہینے کا راشن. ایسے ہی ہے، بالکل. اب جو عام آدمی ہے، مہنگائی کا بھی میں ہمیشہ ایک اور تجزیہ کرتا ہوں. یہ 10%، 18% یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جاتے ہیں چیزیں اٹھاتے ہیں اس میں رکھ لیتے ہیں ٹرالی میں، تو ان کو ریٹ نہیں پوچھنا. جو عام آدمی ہے طبقاتی ایشو ہے. عام آدمی کے لیے جو مہنگائی ہے وہ 100% سے زیادہ ہوئی. لیکن عام آدمی تو اب سیاست سے ہی نالا ہو رہا ہے. جی اسی لیے ہو رہا ہے نا، چونکہ اس کو اگر کوئی میں اس میں اپنی پارٹی سمیت بھی سب پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی لوگوں کو راستہ نہیں دیں گے، یہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری لڑائی. آپ کے خیال میں نون لیگ کیوں راستہ نہیں دے رہی؟ پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں، کیوں راستہ نہیں دے رہی؟ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جتنا لمبا عرصہ رہیں گے، بزدار صاحب جتنا لمبا رہیں گے، عمران خان جتنا لمبا رہیں گے، اتنا مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا. یہ ان کا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ہم کیوں ہٹائیں جی؟ وہ ہمیں کیا تکلیف دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جیلوں میں جانا تھا وہ چلے گئے، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. لیکن میرا خیال ہے چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی. اچھا، پالیٹکس کے اندر چیزیں آج اگر میں صرف ایک فکرہ مکمل کر لوں. چیزیں جو فیصلہ آپ نے سیاست اور چونکہ آج کل کرکٹ کی ٹرمینالوجی زیادہ سمجھ آتی، وہاں پہ آپ فیصلہ ٹائم پہ نہ کریں تو وہ آپ کے اگینسٹ چلا جائے. اچھا.